الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ پھر سے چاہتے ہیں جاہلیت کا فیصلہ؟ جاہلیت کا قانون، جاہلیت کا حکم، جاہلیت کے اپوزٹ، جاہلیت کے مخالف جو لفظ آیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا الٹ ہے جاہلیت، اس لیے اسلام سے پہلے جو عرب کا دور تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو علم نہ رکھتا ہو، اور علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ جاہل اور عالم، تو سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو ہی نہ پہچانے، اسے پتہ ہی نہ ہو اپنے خالق کا کہ میرا خالق کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ وہ اس چیز کو ہی نہ مانے، اس چیز کو ہی نہ پہچانے، اس کو اس چیز کا ہی نہ علم ہو، تو سب سے بڑی جاہلیت یہی ہے۔ یہ آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک مسلسل یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہ آخری آیت ہے، یہاں سے پھر آگے نیا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جاہلیت کا قانون آ جائے؟ جملہ استفہامیہ ہے، یعنی اللہ نے سوالیہ انداز میں کہا، اور اصل میں ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ جاہلیت کا قانون آ جائے۔ یہ ان کی اسلام دشمنی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جاہلیت کا ہی قانون آ جائے۔ اللہ نے فرمایا نا نا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور وہ قوم جو یقین رکھنے والی ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے لیے اللہ سے بہتر حکم اور قانون اور فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بہتر فیصلہ، سب سے بہترین حکم، سب سے بہترین قانون اللہ کا ہے۔ وہ خالق ہے، اسے پتا تھا کہ میری مخلوق کو کس طرح کا قانون چاہیے، کس طرح کا حکم چاہیے، کس طرح کا عدل و انصاف چاہیے، وہ خالق تھا، اسے پتا تھا۔ حضرت طاؤس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اور یمن کی سائیڈ میں ان کی وجہ سے بہت اسلام اور علم پھیلا ہے، یہ بہت بڑے اہل علم میں سے ہیں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ غالباً یمن میں تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ میرا باپ میری
ہماری جو وراثت ہے وہ ایک بیٹے کو زیادہ دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو حضرت طاؤس نے یہی آیت پڑھی تھی، آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا قانون دوبارہ چاہتے ہو؟ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو خاندانی وراثت ہے وہ برابر تقسیم ہونی چاہیے سب میں۔ جو بندے نے خود کمائی کی ہے، خود کما کے بنائی ہے، اس میں اسے اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی وہ برابر برابر دے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ محبتیں اور نہیں برقرار رہتی ہیں اگر ایسا کریں گے تو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اسے یہ اختیار ہے کہ جو اس نے خود کما کے بنایا ہے اس میں سے وہ اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ یا کم دے سکتا ہے، لیکن جو خاندانی وراثت ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہوگی۔ جو باپ دادے سے تقسیم ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہوگی، لیکن اگر اپنی کمائی کو بھی وہ برابر تقسیم کرے تو پھر یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یہ بھی چلو درمیان میں بات آ گئی۔ تو جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سب سے بہترین قانون ہے، جو سب سے بہترین حکم ہے، جو سب سے بہترین فیصلہ ہے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں ایک لفظ کے اندر سارا کچھ، تو وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور یہود یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ وہی قانون، جاہلیت والا قانون دوبارہ، وہ مانیوں والا قانون دوبارہ، اور یہ ان کی خواہش ختم نہیں ہوئی، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے دنیا کو پھر دوبارہ جاہلیت میں دھکیل دیا ہے۔ آج پھر ایک قسم کا دور جاہلیت شروع ہو چکا ہے۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ارے بھائی میرا جسم نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھ اپنی مرضی سے بنائی ہے، میں نے اپنی شکل و صورت اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ اگر میرا ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے بنا لیتا، میرا جسم ہی نہیں ہے۔ یہ نعرہ کس نے لگا دیا؟ یہ جاہلیت نے لگوایا ہے۔ اور ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسان بنائے گا وہ جاہلیت کا قانون ہوگا۔ اللہ، انسانیت کی معراج اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ اللہ یہ ساری کائنات اپنے حکم اور اپنے قانون کے مطابق چلا رہا ہے، اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم اور قانون سے باہر نکلے۔ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے، بس اعملوا ما شئتم، عمل کر لے جس طرح چاہتا ہے، لیکن اس میں اگر اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر یہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر یہ تباہ و برباد ہوگا۔ کل بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ اسلام کا ہے، اور سب سے خوبصورت ترین طریقہ اسلام کا ہے۔ نہ اس سے بڑھ کر کوئی آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، نہ اس سے بہتر اور نہ خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ یہی بات تو اللہ سمجھا رہے ہیں اس میں بھی، کہ کون ہے، کس کا قانون، کس کا حکم، کس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر کسی کا نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہ تو اس قوم کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، جن کا اللہ پر پختہ یقین ہے۔ یہ پختہ یقین ہونا چاہیے اس پر، اللہ پر پختہ ایمان، اللہ پر پختہ یقین جس کا ہو، اس کو تو اللہ کے ہر حکم میں ہی بہتری نظر آتی ہے، اسے اللہ کا ہر قانون، اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر فیصلہ بہتر لگتا ہے۔ وہ تو بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے شاید اسی میں بہتری رکھی ہے۔ اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی بھی آتی ہے تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان و یقین۔ اللہ ایسا ایمان و یقین ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔